حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کی اس ویڈیو میں مکمل واقعہ بتایا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور پیار کرتے تھے۔ آپ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بھائیوں کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہادر تھے، صابر اور سچے تھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے۔ آپ کے چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ مدینہ کے سب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل اور نیک بچے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں گزری۔ آپ بہت بہادر، نیک اور ایماندار نوجوان تھے۔ علم، عبادت اور اخلاق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی تھی۔ آپ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ رہے۔ جنگ صفین میں اور دیگر موقعوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی مدد کی۔ آپ قرآن پاک سے بہت محبت کرتے اور اکثر تلاوت کرتے رہتے۔ آپ کا دل امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا۔ آپ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور حق کا ساتھ دیا۔ جوانی میں بھی آپ عاجزی، سچائی اور حیا کے پیکر تھے۔ آپ کو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کہہ کر بہت عزت اور محبت دیتے تھے۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کا سفر۔ دوستو، یزید کی خلافت قبول نہ کرنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کہ حق اور انصاف کی بات کریں گے اور لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ مدینہ میں زور آور حالات اور دباؤ تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ نبوت مدینہ کو چھوڑ کر محفوظ جگہ پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ بہتر سوچ بچار ہو سکے۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے چپکے یا بڑے ڈنگ سے نہیں بلکہ عزت و وقار کے ساتھ رخصت لی۔ آپ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی بیوہ، ماں، بچے، بہن اور نواسے شامل تھے۔ کچھ معروف ساتھی بھی تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ اور مددگار تھے۔ وہاں سے مکہ کا راستہ نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا تھا کیونکہ مکہ میں حج کے موقعوں پر لوگ جمع ہوتے تھے اور دشمنی وہاں نسبتاً کم تھی۔ مکہ پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ و حرم میں قیام کیا، لوگوں سے بات چیت کی، عبادت کی اور صورتحال پر غور کیا۔ مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر اعلان نہیں کیا کہ آپ سکندر حق بن کر آئیں گے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردست حالات جانچنے، لوگوں کے خطوط اور پیغامات کا انتظار کیا، خاص طور پر کوفہ والوں کے پیغامات۔ کوفہ سے کئی لوگ کلمی پیغامات بھیج رہے تھے جن میں لکھا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اور رہبر مانیں گے اور آپ کو کوفہ آئے تو بھرپور مدد کریں گے۔ دوستو، یہ خطوط اور وعدے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حوصلے کا باعث بنے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط بھی تھے کہ وعدے لفظوں میں زیادہ ہوں تو عمل کم۔ آپ نے کوفہ کی صورتحال جانچنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے جن میں مسلم بن عقیل کا حوالہ مشہور ہے تاکہ وہاں کی عوامی حمایت حقیقت میں کتنی ہے اصل میں معلوم ہو سکے۔ دوستو، جب کوفہ کے وفاداروں کے خطوط اور نمائندے کی ابتدائی خوشخبری ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے تاکہ وہیں حق اور انصاف کی بات کو مضبوط کریں۔ آپ نے اپنی بیوی، بچوں، قریبی عزیز اور چند مستقل ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ یہ بڑا مگر محدود قافلہ تھا، لشکر نہیں تھا۔
سفر کا مقصد دنیاوی اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ حق کی طرف سے کھڑا ہونا، ظلم کا مخالف کرنا اور امت کو سچے راہ دکھانا تھا۔ آپ نے امید رکھی کہ کوفہ کے لوگ وعدہ پورا کریں گے، چنانچہ آپ نے کوفہ جانے کا راستہ اپنایا۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت آپ کو معلوم تھا کہ مشکلات ممکن ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان اور بھروسے کے ساتھ راستہ اختیار کیا۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل خانہ نے عبادت، دعا اور ارام کے ساتھ سفر کیا۔ آپ کے قافلے میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل تھے، اس لیے رفتار محدود تھی۔ کوفہ پہنچنے کی امید تھی کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کھلے عام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت دی تھی۔ واقعہ کربلا یوم عاشور 10 محرم سن 61 ہجری یعنی کہ 680 عیسوی کے قریب کو پیش آیا۔ یہ مقابلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامقابلہ یزید کی فوج۔ دوستو، جو حضرت حسین کا قافلہ تھا، عام تاریخی روایات کے مطابق جو حضرت امام حسین کے ساتھ لوگ تھے وہ تقریباً 100 یا 60 افراد تھے، جن میں خواتین، بچے، بزرگ اور چند جوان ساتھی شامل تھے۔ لڑنے والوں کی تعداد کہیں کم تھی۔ دوستو، آگے جو مخالف یزید کی فوج تھی، اس کی جو فوج کی تعداد ہے مختلف روایات میں بتائی جاتی ہے، جو تاریخی ماہرین بتاتے ہیں۔ کوئی 4000 بھی کہتا ہے، کوئی 10,000 بھی کہتا ہے، کوئی 30,000 بھی کہتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ جو یزید کی فوج تھی وہ بہت بڑی تھی اور امام کے قافلے سے کئی گنا بڑی تھی۔ دوستو، امام حسین اور ان کے قافلے کو کربلا کے میدان میں روک دیا گیا۔ وہاں آس پاس پانی کا ایک چھوٹا نخلستان دریا نہیں تھا جس کا پانی ان کے نزدیک تھا۔ اموی کمانڈر نے امام حسین کو گھر بیٹھے یا یزید کی بیعت کرانے کی دھمکیاں دی۔ جب امام نے ان تقاضوں کو قبول نہیں کیا تو اموی فوج نے ان کے پانی تک رسائی بند کر دی، یعنی امام اور ان کے گھر کے لوگوں کو پانی چھین لیا گیا۔ یہ واقعہ بہت اہم اور دل دکھانے والا ہے۔ پہلے دنوں کی کشمکش چھوٹی جھڑپیں رہی مگر اصل خون ریز معرکہ یوم عاشور کو ہوا۔ دوستو، بہترین علمبردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کے بھائی، پانی لانے کی کوشش کرتے وقت بہادری سے لڑے۔ جب واپس آ رہے تھے تو دشمن نے انہیں قتل کر دیا۔ انہوں نے بہت حفاظت اور فداکاری دکھائی۔ وہ امام کے سائے اور سچے حامی تھے۔ چھوٹے بچہ علی اصغر کی شہادت۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے نواسے حضرت علی اصغر کو پیاس مٹانے کے لیے نامزد کیا گیا۔ جب ماں نے بچے کو امام کے پاس بھیجا تو دشمن نے تیر مار کر وہ معصوم بچہ شہید کر دیا۔ یہ واقعہ بہت دل ہلا دینے والا مانا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر نے شجاعت سے لڑائی میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے۔ دوستو، ساتھیوں کی شہادت۔ حضرت امام حسین کے بہت سے قریبی ساتھی اور رشتہ دار بہادری سے لڑ کر شہید ہوئے۔ ان میں قیس بن مسہر، حبیب بن مظاہر، مسلم بن عصبہ اور کئی نامور صحابہ شامل ہیں۔ روایات میں الگ الگ نام ملتے ہیں۔ دوستو، آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یوم عاشور کی شام یا دوپہر کے بعد امام حسین خود جنگ کے میدان میں زخمی ہوئے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ وہ اپنے خاندان اور دین کی خاطر قربانی دے گئے۔ دوستو، اس جنگ کے جو فوجی کمانڈر تھے وہ عام طور پر امیر عمر بن سعد یزید کی فوج کی طرف سے بتائے جاتے ہیں، مگر ان احکامات کے پیچھے کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اوپر سے خلیفہ یزید بن معاویہ کا سیاسی پس منظر اور حمایت تھی، یعنی فوج کارروائی مقامی اور مرکزی دونوں سطح سے منظم تھی۔ عملی طور پر میدان میں لڑنے والی فوج نے امام اور اہل خانہ کو شہید کیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ فوج کے کچھ جنگجو سخت اور بے رحم رویے اپنائے، پیاسے لوگوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ
سختی کی گئی اور یزید کے دربار میں ان قیدیوں کو لے جایا گیا۔ جنگ کے بعد جو زندہ بچے اور عورتیں رہ گئیں، جن میں حضرت زینب امام کی بہن اور امام کی دوسری قریبی خواتین شامل تھیں، انہیں قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق یزید کے دربار کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے صبر حوصلے کے ساتھ حق کی بات کی اور ظلم کو بے نقاب کیا۔ خاص طور پر حضرت زینب کی خطبات اور ثابت قدمی کا بڑا تاریخی اثر ہے۔ اس کے بعد دیر پا یادگاریں بنی روضہ امام حسین کربلا میں ہے اور اہل دل کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ کربلا نے اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا اخلاقی اور روحانی نشان چھوڑا۔ امام حسین کی قربانی کو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہونے، حق انصاف کی پکار اور صبر کی اعلیٰ مثال مانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا نے آنے والی نسلوں میں اہم مذہبی، سماجی اور سیاسی اثرات مرتب کیے، خصوصاً شیعہ اور دیگر مسلمانوں کے عقائد، رسم و رواج پر۔ جنگ کے عین اعداد و شمار اور بعض چھوٹی تفصیلات مورخین کے بیچ اختلاف موجود ہے، خاص کر اموی فوج کی حقیقی تعداد اور واقعات کے چھوٹے موٹے پہلو میں۔ دوستو، جنگ ختم ہونے کے بعد کربلا کا میدان خاموش ہو گیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمنوں نے ان کے خیمے لوٹ لیے۔ امام حسین کی نعش میدان میں رہ گئی، جبکہ اہل خانہ، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے۔ دشمنوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام حسین کا سر جسم سے جدا ہو کر ایک برتن میں رکھ لیا گیا۔ دشمنوں نے شہداء کی نعش کو دفن نہیں کیا بلکہ میدان میں چھوڑ دیا۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر کوفہ لے جایا گیا تاکہ ابن زیاد کو فتح دکھائی جا سکے۔ کچھ دن بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دفن کیا۔ اس جگہ آج روضہ امام حسین کربلا موجود ہے۔ جب امام حسین کا سر مبارک کوفہ لایا گیا تو گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار میں ابن زیاد نے غرور اور فخر کے ساتھ ظلم کی باتیں کی۔ اہل بیت، عورتیں اور بچے بھی دربار میں لائے گئے۔ ان میں حضرت زینب امام حسین کی بہن اور امام زین العابدین بھی شامل ہیں۔ حضرت زینب نے بڑی بہادری کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیا اور فرمایا، تم نے صرف جسموں کو مارا ہے، حق اور سچائی کو تم نہیں مٹا سکتے۔ ابن زیاد ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا، مگر قیدیوں کو دمشق یعنی کہ یزید کے دربار بھیجنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، اہل بیت کے قیدی، جن میں عورتیں اور بچے تھے، اونٹوں پر بغیر پردے کے بٹھائے گئے۔ یہ سفر بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ راستے بھر لوگ ان پر نظریں ڈالتے، کچھ روتے، کچھ حیران ہوتے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ہیں۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آگے رکھا جاتا تھا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین صبر کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ہم نے ظلم کے خلاف قربانی دی ہے۔ جب قافلہ دمشق پہنچا تو یزید کے محل میں پیش کیا گیا۔ درباری یزید کے درباری خوشی منا رہے تھے، لیکن حضرت زینب اور امام زین العابدین نے نہایتی جرأت سے وہاں بات کی۔ حضرت زینب نے یزید کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ختم کر دیا، مگر ہم نے حق کی خاطر قربانی دی ہے۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں کئی لوگ رو پڑے اور یزید کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ یزید نے بعد میں اہل بیت کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس جانے کی اجازت دی۔ اہل بیت کا یہ سفر دکھ اور صبر کی مثال بن گیا۔ دوستو، حضرت زینب کی بہادری، امام زین العابدین کی دعا اور صبر اور امام حسین کی قربانی نے پوری امت کے دلوں میں ایمان، صبر اور حق کی محبت پیدا کر دی۔ جب حضرت زینب اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں حق کی بات کی تو بہت سے لوگ رونے لگے۔ یزید کو احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اہل بیت کو عزت کے ساتھ واپس مدینہ بھیجا جائے۔ یزید نے ان کے لیے سواری، کھانے پینے کا انتظام کیا اور کچھ محافظ بھی ساتھ دیے۔ اہل بیت کا قافلہ دمشق، شام سے مدینہ منورے کی طرف روانہ ہوا۔ قافلے میں حضرت زینب، امام زین العابدین اور امام حسین کی شہزادیاں اور بچے شامل تھے۔ سب کے دل غم سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اپنے پیاروں یعنی کہ شہدائے کربلا کو کربلا کے میدان میں چھوڑ کر آ رہے تھے۔ دوستو،
روایاتوں کے مطابق جب قافلہ واپس جا رہا تھا تو کربلا کا راستہ بھی اسی طرف آتا ہے۔ جب حضرت زینب نے خواہش ظاہر کی کہ ہم ایک بار پھر اسی میدان میں جائیں جہاں ہمارے بھائی، بیٹے اور اہل خاندان شہید ہوئے ہیں۔ جب قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو سب عورتیں اور بچے اپنے شہیدوں کی قبروں پر روئے۔ امام زین العابدین نے وہاں دعا کی، صبر اور ہمت کی تلقین کی۔ وہیں کچھ دن قیام کے بعد قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، مدینے تک کا لمبا اور مشکل سفر تھا۔ راستے میں لوگ قافلے کو دیکھ کر پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ حضرت زینب فرماتی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہیں جنہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ لوگ یہ سنتے ہی رونے لگتے اور اہل بیت سے محبت اور عزت کا اظہار کرتے۔ دوستو، جب قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے واپس آ رہے ہیں۔ پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ لوگ جوک در جوک باہر نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور بزرگ سب رو رہے تھے۔ جب قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسجد نبوی کے قریب جا کر ایک دل سوز خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی تاکہ حق باقی رہے۔ دوستو، امام زین العابدین اور حضرت زینب نے مدینے میں لوگوں کو کربلا کا پورا واقعہ سنایا۔ لوگ سنتے اور روتے۔ سب کو احساس ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ پورا مدینہ سوگ میں ڈوبا رہا۔ ہر گھر میں غم اور دعا تھی۔ دوستو، اہل بیت نے صبر اور حوصلے سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا بلکہ دعاؤں میں اور صبر سے امت کو سبق دیا۔ ان کی واپسی نے امت مسلمہ کو یاد دلایا کہ حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل عزت ہے۔ آج بھی یہ سفر ایمان، صبر اور وفا کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ مدینے کے لوگ یزید کے خلاف بھڑک اٹھے۔ وہ کہنے لگے، یہ ظلم ہم پر بھی ہوا ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ہونے والا ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، مدینے کے لوگ یزید کی حکومت سے ناراض ہو گئے۔ وہاں کے بزرگ، علماء اور نیک لوگ کہنے لگے کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مان سکتے کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ظلم کیا ہے۔ لوگوں نے یزید کے نمائندے یعنی کہ گورنر کو شہر سے نکال دیا۔ اس کے بعد مدینے میں ایک تحریک یا بغاوت شروع ہو گئی۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ ہرا کہا جاتا ہے۔ دوستو، مدینے کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم یزید کی بیعت ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک نیا حاکم چن لیا۔ جب یہ خبر یزید کو شام پہنچی تو اس نے ایک بہت بڑی فوج بھیجی تاکہ بغاوت ختم کرے۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ تھا۔ اس نے فوج مدینے کے قریب ہرا کے میدان میں آ کر شہر کا محاصرہ کیا۔ یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا۔ شہر میں شدید لڑائی ہوئی۔ بہت سے مدنی مسلمان شہید ہوئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک جنگ جا پہنچی۔ یزید کی فوج نے لوگوں کے گھروں، عزتوں اور مال پر ظلم کیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ مانا جاتا ہے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ کہنے لگے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ مکہ میں لوگ ان کے ساتھ ہونے لگے۔ یزید نے وہاں بھی فوج بھیجی جس نے مکے کا محاصرہ کیا اور وہاں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ اسی دوران یزید کی موت ہو گئی اور لڑائی ختم ہو گئی۔ دوستو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مدینہ اور مکہ دونوں شہروں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، مگر یزید کے دور میں اس پر سخت ظلم ہوا۔ ان واقعات نے مسلمانوں کے دلوں میں امام حسین کی قربانی کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیا۔ دوستو، امت کو یہ سبق ملا کہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، چاہے قربانی دینی پڑے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا مکمل واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل زندگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔